اگر ہے ہر شے میں رب کی مرضی، اگر ہے ہر شے میں رب کی مرضی، گناہ کیوں ہے ثواب کیوں ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی؟ میں ادب برائے زندگی پہ یقین رکھتی ہوں۔ ادب اور زندگی کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ ادب جو ہے وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے، زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی بھی جو ہے وہ ادب کو متاثر کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں۔ ایک خاتون کو شعر و ادب کی دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کرانا بحیثیت شاعرہ کے یا ناول نگار کے کتنا مشکل کام ہے، اور خصوصاً ہمارا جو گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے اس میں جو خواتین ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنا مشکل مرحلہ لگا آپ کو؟ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ شاعری کریں یا اس طرح کی شاعری پڑھیں، تو شوق تو تھا لیکن بہت ڈر لگتا تھا، کچھ لکھتے ہوئے یا کسی سے شیئر کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، بہت معیوب سا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ شعر و شاعری کو ایک فن یا ایک اسکل تصور ہی نہیں کیا جاتا، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے۔ جو ہماری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے یا جو ہمارے خیالات اور مشاہدات ہیں وہ پھر ایک تحریر کا روپ دھار کر جو ہے وہ ادب کا حصہ بن جاتا ہے، تو زندگی اور ادب ایک دوسرے کو اثر انداز کرتے ہیں۔ یہاں جب بلتستان آئی تو یہاں کے شعراء کرام نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، بہت سراہا، حوصلہ افزائی کی، تو پھر تھوڑی سی ہمت ہوئی اور پھر سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع کیا۔ سچ کو سچ، جھوٹ کو بھی جھوٹ کی صورت کوثر، لکھا جائے گا سر عام لکھا جائے گا، لکھا جائے گا سر عام لکھا جائے گا۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک مستحکم اور خوشحال معاشرہ خواتین کی خود مختاری کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام کے استحکام اور معاشرے کی ترقی کو یقینی بنانے میں خواتین نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، مگر افسوس یہ علاقہ دور افتادہ ہونے کی وجہ سے ہماری خواتین تعلیمی، صنعتی اور دیگر سہولیات سے محروم رہتی ہیں، جس کے باعث ہمارے خواتین کو محکوم، تابع اور کمزور تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہماری خواتین فکری اور پیشہ ورانہ طور پر کسی سے کمتر یا کمزور نہیں ہیں۔ انہیں قسمت آزمائی کا ذرا سا بھی ماحول میسر آ جائے تو یہ مردوں سے کئی درجہ باصلاحیت ثابت ہوئی ہیں۔ ساغر صدیقی نے کیا خوب کہا ہے، اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی، اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی۔ ڈاکٹر شازیہ کوثر نے کراچی یونیورسٹی سے باٹنی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس وقت یونیورسٹی آف بلتستان میں شعبہ نباتیات میں بحیثیت ریسرچ فیلو خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ سائنسی علوم میں دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین شاعرہ ہیں۔ ہم آپ کو پروگرام ہم سخن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے مہمان بننے کو ترجیح دی۔ بہت شکریہ۔ ہم آپ کو ہم سخن کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتا دیجئے کہ تعلیم کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کب جو بیسیکلی جو آپ کا تعلق ہے وہ آپ کہاں سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور اپنے آپ کو یہاں پہ پریزنٹ کرنے کا موقع دیا۔ بنیادی طور پر میرا تعلق گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں شگری بالا سے ہے، لیکن پیدا میں پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی ہوں، اور میری ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ بھی کراچی میں ہی رہا ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے باٹنی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے دوران اور تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد میں نے بہت سارے اداروں میں سرو کیا، جیسے آغا خان یونیورسٹی، ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی اینڈ کالج، سول ہاسپٹل کراچی، لیاری جنرل ہاسپٹل۔ یہاں پہ میں نے ایز اے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ اپنی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی میں اور ناروال یونیورسٹی میں نے تدریسی شعبے سے میں منسلک رہی، اور اب ریسنٹلی جو ہے میں یونیورسٹی آف بلتستان میں شعبہ نباتیات سے منسلک ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ یہ بتا دیجئے کہ کب احساس ہوا کہ آپ کے طبع شعر کے لیے موزوں ہے؟
شوق تو مجھے اسکول کے زمانے سے تھا لکھنے کا، لیکن اس وقت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ شاعری کریں یا اس طرح کی شاعری پڑھیں. تو شوق تو تھا لیکن بہت ڈر لگتا تھا کچھ لکھتے ہوئے صحیح. یا کسی سے شیئر کرتے ہوئے، بہت ڈر لگتا تھا، بہت معیوب سا لگتا تھا. لیکن خیالات کچے تھے، تو بس جو آتا تھا، جو ذہن میں آتا تھا، جو سمجھ آتا تھا اس کو لکھتے جاتے تھے. تو کبھی وہ نظم بن جاتی تھی، کبھی کچھ شعر بن جاتے تھے، کبھی کچھ کچے خیالات کی غزل بن جاتی تھی. لیکن وہ ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے اپنے فرینڈس کے ساتھ اسکول میں شیئر کرنے کا، اس طرح سے وہ سلسلہ لکھنے کا اچھا، چلتا رہا. کالج یونیورسٹی میں جب آپ زیر تعلیم تھی تو اس دوران کبھی ادبی حلقوں میں یا جو یونیورسٹیز میں کالجز میں جو بزم ادب کی محفلیں ہوتی تھی اس میں شریک ہوتی رہی؟ اسکول کے زمانے میں تو کبھی موقع نہیں ملا، لیکن جب کالج میں ایڈمیشن ہوا تو کالج میں موقع ملا بیت بازی کے مقابلوں میں حصہ لینے کا. تو ان مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے اشعار یاد کرنے پڑتے تھے. تو ڈفرینٹ شعراء کے کلام کو پڑھا اور یاد کرنے کے لیے کہ وہاں جا کے ہم اچھے سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکے دوسروں کے ساتھ. تو اس طرح سے جو ہے وہ جو ایک شوق تھا وہ ڈیولپ ہوتا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ جب ہم ون کر کے آتے تھے کالج میں تو پرنسپل جو ہے ہمیں اپریشیٹ کرتی تھی، اپنے آفس میں بلاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے اور کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ کن شعراء کو پڑھتے ہیں، کس طرح سے آپ انہیں میمورائز کرتے ہیں، کیا آپ کا اپنا بھی شوق ہے، آپ لوگوں نے خود بھی کچھ لکھا ہے. تو جو میں نے بہت کچھ لکھا تھا، تھوڑا بہت وہ میں نے ان سے شیئر کیا تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا اور تھوڑا سمجھایا. ان کا اپنا بھی تعلق جو ہے وہ اردو سے تھا، شعبہ اردو سے تھا، تو انہوں نے کافی چیزوں میں ہیلپ کی اور سمجھایا کہ یہ قافیہ ہوتا ہے، یہ ردیف ہوتا ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو ان کی مدد سے جو ہے وہ اور ان کی حوصلہ افزائی سے پھر اس طرح سے ایک لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. ہوگا. ہر انسان کے زندگی میں ایک متاثر کن شخصیت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ شاعرات کو پڑھا اور شاعروں کو پڑھا. افسانہ ناول میں کون سی شاعرہ یا شاعر ایسا تھا جس کی شخصیت سے یا جس کے جو فن سے آپ متاثر ہوئے، اس کو زیادہ زیادہ پڑھا؟ ہاں، جب ہم نے یہ جو سلسلہ چل نکلا تھا کہ بیت بازی کے مقابلوں میں اشعار وغیرہ پڑھنا، تو ہم کبھی ناول سے دیکھ لیتے تھے، جیسے خواتین ڈائجسٹ کے نام سے ایک کتاب آتی تھی، یا اس طرح کے ڈفرینٹ ناولز ہوتے تھے کرن کے نام سے. تو ہمارے پاس اس وقت اتنے ریسورسز تو تھے نہیں کہ ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ شاعروں کے یا شعراء کرام کے ہم کتابیں لے کے پڑھ سکیں. تو ہم ان کے پیچھے ہی اینڈ میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ اپنے انتخابات شیئر کرتے تھے. تو ہم انہیں ڈائری میں نوٹ کر کے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا یہ کون، ان کے شاعر کون ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی مینشن نہیں ہوتا تھا، بس وہ ہم شعر یاد کر لیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ پھر مطلب معلومات ہوئی کہ یہ شاعر ہیں، یہ شاعر ہیں. اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سے کیا شاعر ہیں. پھر جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ جن کی شاعری زیادہ سمجھ آتی تھی اور زیادہ اچھی لگتی تھی وہ احمد فراز صاحب تھے. جب پہلے تو خیر اندازہ نہیں تھا یہ شاعری کن کی ہے، لیکن جو زیادہ سمجھ آنے لگی تھی اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، اس کے ان کے جو خیالات اس میں بیان کیے ہوتے تھے، جو ایک رومانیت ہوتی تھی، جو ایک سیاسی تبصرہ ہوتا تھا، وہ سارا جو ہے وہ مجھے احمد فراز کا بہت اچھا لگا. احمد فراز صاحب سے میں بہت یقیناً متاثر ہوں. فراز صاحب اس اپنے عہد کے بہت بڑے اور آج کے بھی نامور شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک خاتون کو شعر و ادب کی دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کرانا بحیثیت شاعرہ کے یا ناول نگار کے کتنا مشکل کام ہے، اور خصوصاً ہمارا جو گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے اس میں جو خواتین ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنا مشکل مرحلہ لگا آپ کو؟ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے اپنے ہی گھر سے بہت ریزسٹنس تھی کہ شعر و شاعری پڑھنا اچھی بات نہیں ہے لڑکیوں کے لیے، لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں، یا کچھ ایسا ایک کانسیپٹ تھا، تو وہ گھر سے ہی ہمیں فیس کرنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ شعر و شاعری کو ایک فن یا ایک اسکل تصور ہی نہیں کیا جاتا، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے. مطلب اسے ایسی کوئی چیز سمجھی نہیں جاتی ہے جیسے باقی شعبوں کو سمجھا جاتا ہے، ان کی ایک اہمیت ہے. یہاں پر جو ہے وہ اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے ادب کو یا شعر و شاعری کو، خاص طور پہ ایک فیمیل کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری ثقافت اور روایات کی بات کر کے ہمیں مشاعروں میں جانے سے روکا بھی جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ مردوں کا غلبہ ہوتا ہے اور خواتین کو جو ہے نمائندگی بھی کم ملتی ہے، مواقع بھی کم ملتے ہیں، اور پھر خواتین کی شرکت بھی کم ہوتی ہے. تو
پھر وہی ثقافت اور روایت کے نام پہ ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے جانا نہیں ہے. آپ شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور کراچی میں پلی بڑھی، تو وہاں پر ایسا ماحول میسر نہیں آیا کہ آپ مشاعروں میں شریک ہو جاتی؟ ایکچولی وہاں پہ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اپنے کام کو ریپرزینٹ کر سکوں. یہاں جب بلتستان آئی تو یہاں کے شعراء کرام نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، بہت سراہا، حوصلہ افزائی کی. تو پھر تھوڑی سی ہمت ہوئی اور پھر سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع کیا، اور پھر جو ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں یہاں کے شعراء نے جو بنایا ہے ان میں پھر پارٹیسپیٹ کیا. تو آہستہ آہستہ پھر وہ آگے آنے کا موقع ملا. ادروائز جو ہے وہ کبھی کسی سے شیئر بھی نہیں کرتی تھی کہ میں یہ لکھتی ہوں یا یہ میرا کلام ہے. کسی بھی شاعر یا شاعرہ کا جو تعارف ہے وہ اس کی تخلیق ہے. ہم آپ کے کلام سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے. ہمارے ناظرین کے لیے اپنا کچھ تازہ کلام عطا کیجیے. کٹھن وفا کا نصاب کیوں ہے، کٹھن وفا کا نصاب کیوں ہے، یہ الجھا الجھا جواب کیوں ہے. قریب تر ہے وہ جاں سے میرے، قریب تر ہے وہ جاں سے میرے، تو درمیاں پھر حجاب کیوں ہے. واہ واہ. خدا کی صورت ہے بس محبت، خدا کی صورت ہے بس محبت، محبتوں میں عذاب کیوں ہے. اگر ہے ہر شے میں رب کی مرضی، اگر ہے ہر شے میں رب کی مرضی، گناہ کیوں ہے ثواب کیوں ہے. بہت اچھا ہے، واہ واہ. پھر سے عطا کیجیے گا. واہ واہ. شکریہ. اگر ہے ہر شے میں رب کی مرضی، اگر ہے ہر شے میں رب کی مرضی، گناہ کیوں ہے ثواب کیوں ہے. جو مسند اقتدار پر ہے، جو مسند اقتدار پر ہے، وہ شخص عزت مآب کیوں ہے. خدا نے جنت بدر کیا ہے، خدا نے جنت بدر کیا ہے، تو پھر یہ دنیا سراب کیوں ہے. واہ واہ. بہت خوب. یہ الجھا الجھا جواب کیوں ہے. بہت خوب. بہت ہی خوبصورت غزل آپ نے سنائی. آپ یہ بتا دیجئے شاعری کے علاوہ آپ کسی اور صنف ادب میں بھی قلم کاری فرماتی؟ ابھی تو میں شاعری میں ہی اسٹرگل کر رہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ناول پہ کام کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا. تو انشاءاللہ وہ جلد ہی مکمل ہو جائے تو پھر وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گا. اس کے علاوہ بلتستان کے ریسرچ کے حوالے سے بلتستان کے بہت سے ایریاز کا جب میں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ جو خواتین کا لائف سٹائل تھا وہ مجھے بہت ڈفرینٹ لگا کچھ ایریاز کا. تو اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں اس ٹائٹل کے ساتھ، دا لائف بٹوین فوڈ اینڈ فیول. اس میں خواتین کا کیا رول ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میری جو اپنی ریسرچ ہے، اپنی فیلڈ سے، اپنے شعبے سے ریلیٹڈ کچھ ریسرچ آرٹیکلز ہیں، کچھ بک چیپٹرز ہیں، کچھ تو میں لکھ چکی ہوں اور کچھ ابھی ان پروسیس ہے، ان پہ کام ہو رہا ہے. بہت خوب. یہ بتا دیجیے ڈاکٹر صاحبہ کہ گلگت بلتستان کی خواتین کو دیگر شعبوں کی طرح ادب میں بھی آگے آنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، انہیں آگے لانے کے لیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت ساری لڑکیاں بہت اچھا لکھتی ہیں. میری اپنی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھا لکھتی ہیں، ان کے خیالات بہت اچھے ہیں، جسٹ ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اور کچھ ایریاز میں کی لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو لکھتی بہت اچھا ہیں لیکن انہیں گھر سے اجازت نہیں ہے کہ وہ لکھیں، جیسے مجھے نہیں تھی اسٹارٹ میں کہ میں جو ہوں لکھوں یا شیئر کروں کسی کے ساتھ. تو ان اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے، اپنی جو پوئٹری ہے اسے شو کریں، انہیں بھی اجازت نہیں ہے. تو ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو خواتین مصنفین ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ سیشنز رکھنے چاہیے تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکیں. جیسے کچھ گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں یا سوشل میڈیا کے کچھ گروپس ہیں، اگر ہم وہ بنا لیں اور ان میں ان کو ایڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، یا پھر جتنے بھی ادبی تہوار ہیں ان میں خواتین جو مصنفین ہیں اگر ہم ان کے کام کو سراہیں اور بتائیں کہ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے تو وہ اس سے متاثر ہو کے بھی جو ہیں وہ آگے آ سکتی ہیں، یا ان کے گھر والے بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک صلاحیت ہے اور اسے بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح. ادب اور زندگی لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ادب کبھی زندگی سے متاثر ہو جاتی ہے اور کبھی زندگی ادب سے. تو آپ کے خیال میں ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی؟ میں ادب برائے زندگی پہ یقین رکھتی ہوں. ادب اور زندگی کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. ادب جو ہے وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے، زندگی کا آئینہ ہوتا ہے.
اسی طرح زندگی بھی جو ہے وہ ادب کو متاثر کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے پہ انحصار کرتے جی ہیں۔ تو جو ادب ہے وہ انسانی خیالات کے لیے، تجربے کے لیے جو ہے وہ ایک ونڈو کی حیثیت رکھتی ہے، جو ہمیں زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھاتی ہے یا سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمدردی کے فروغ کے لیے یا ہماری اپنی جو ذاتی ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے جو زندگی ہے، جو ہماری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے یا جو ہمارے خیالات اور مشاہدات ہیں، وہ پھر ایک تحریر کا روپ دھار کر جو ہے وہ ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو زندگی اور ادب ایک دوسرے کو اثر انداز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا اپنا ایک یہ خیال ہے کہ جو ایک بہترین ادب ہے وہ کسی بھی مصنف کے تجربات، زندہ تجربات، خیالات اور جذبات کی وجہ سے ہی جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے۔ آپ کا جو شعبہ ہے، شعبہ نباتیات ہے، اور آپ کا جو شوق ہے، آپ کے جو اندر کا انسان ہے، وہ ایک شاعرہ ہے، ایک ادیبہ ہے، زندگی کرتے ہوئے کچھ مسائل کا شکار نہیں ہوتی، تضادات نہیں پائے جاتے شخصیتوں کے درمیان؟ ہاں، بہت سارے لوگ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک الگ فیلڈ سے جو ہے وہ تدریسی حوالے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن آپ کا شوق ادبی ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہے وہ جو جس شعبے سے، جس سائنسی شعبے سے میرا تعلق ہے وہ نیچر کے بہت قریب ہے، تو یہ شاید اندر سے ہی جو ہے ایک کیا کہتے ہیں، ایک جو باٹنسٹ ہے یا ایک جو نبات، جو ہم پودے اور پودوں کے، پھولوں سے، ہاں بالکل، پانی سے ان کے قریب رہ کے جو ہے وہ شاعرانہ خیالات شاید اور خود ہی اس میں جنم لیتے ہیں۔ اور آپ کے جو شعبہ ہے وہ شاعری میں کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کے جو اندر کی جو خوبیاں ہیں، کسی بالکل۔ پھول کے، کسی خوشبو کے یا سبزہ و گل کے، اس حقیقت تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ اب میں زیادہ تر فیلڈ ٹرپس پہ رہتی ہوں، ہمارا کام ایسا ہوتا ہے ایتھنو باٹنی کے حوالے سے، تو رہتے ہی ہم پودوں کے، پھول پودوں کے درمیان ہیں، قدرتی مناظر کے قریب رہتے ہیں، تو تھوڑا بہت ایفیکٹ کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت ہم کیا آپ نے کسی اپنی اور ایکسپیکٹ سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جی کیا آپ نے اپنی شاعری میں کسی ایسے منظرنامے کی نقشہ کشی، تصویر کشی کی ہے یا کسی نظم میں بیان کرنے کی کوشش کی؟ مکمل طور پہ تو نہیں کی، لیکن کچھ شعر ایسے ایڈ ہو جاتے ہیں غزل میں جس سے کسی چیز یا کا اس کو حوالہ دے کے۔ نباتیاتی اثر کہیں اس ہاں نہیں، ابھی تک تھوڑا بہت ہے، لیکن ایک جی مکمل کوئی نباتیاتی کوئی نظم یا غزل لکھی نہیں ہے۔ چلیں ہم آپ سے ایک اور غزل سنتے ہیں، کوئی بھی ہو، انسان کے احساس بولتا ہے۔ ہر ضرورت کو جو احکام لکھا جائے گا، ہر ضرورت کو جو احکام لکھا جائے گا، تو مفادات کو اسلام لکھا جائے گا۔ مرنے والوں سے تعلق کو نبھانے کے لیے، مرنے والوں سے تعلق کو نبھانے کے لیے، ہر جنازے پہ میرا نام لکھا جائے گا۔ سوچنے والے سمجھتے ہیں کبھی سوچوں کو، سوچنے والے سمجھتے ہیں کبھی سوچوں کو، اب کتابوں میں بھی الہام لکھا جائے گا۔ سچ کو سچ، جھوٹ کو بھی جھوٹ کی صورت کوثر لکھا جائے گا، سر عام لکھا جائے گا۔ لکھا جائے گا، سر عام لکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تھی گلگت بلتستان کی باصلاحیت خاتون ڈاکٹر شازیہ کوثر۔ ان کے خوبصورت خیالات اور شاعری سے آپ بہرور ہو رہے تھے۔ اگلی اور کسی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا نگہبان۔